باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں باللہ اللہ کا، یعنی اللہ تعالی کے بارے میں میرا علم تم سب سے زیادہ ہے. یہ آگے حدیث آئے گی جس کا ایک حصہ لے کر انہوں نے باب کا عنوان باندھا ہے، یعنی یہ ٹائٹل ہے اس باب کا. اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور معرفت دل کا فعل ہوتی ہے، یعنی معرفت کہاں سے حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ دل میں ہوتی ہے. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے. وَلَكِن، لیکن، يُؤَاخِذُكُمْ، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. یعنی یہ بات جو کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس کے لیے دلیل لائے ہیں کہ بعض دل کے اعمال بھی ایسے ہوں گے کہ جن پر انسان کی پکڑ ہوگی. اس سے گویا کہ مراد یہ ہے، کتاب الایمان میں یہ بات اس لیے لائی گئی کہ ایمان کا تعلق معرفت سے ہے، معرفت کا تعلق دل سے ہے. تو گویا دل جب تک شریک نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور کس چیز کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کی ہوگی تو دین سارا اسی کی طرف سے ہے، پھر ہر چیز کی معرفت ہوگی. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا، جب، امرا، حکم دیتے، ہم، ان کو، یعنی اپنے صحابہ کو، امرہم، حکم دیتے ان کو، یعنی صحابہ کرام کو، من الاعمال، اعمال میں سے، یعنی ایسے کام کرنے کا حکم دیتے، بما، ساتھ اس کے جو، یطیقون، وہ طاقت رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرنے کا حکم دیتے تھے جو لوگوں کے بس میں ہوتا تھا، لوگ اس کو کر سکتے تھے. قالو، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی آسان ہوتے تھے وہ کام، آرام سے کر لیتے. اس پر صحابہ کرام نے کہا، عرض کیا، انا، بے شک ہم، لسنا، ہم نہیں ہیں، کا ہیئتکا، مانند شکل آپ کی، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ جیسے نہیں ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے آپ کی طرح؟ یعنی ہمارا معاملہ آپ کے معاملے کی طرح نہیں ہے. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی نے، قد غفر، تحقیق معاف کر دیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ما، جو، تقدمہ، پہلے ہو چکا، من ذنبکا، آپ کے قصور میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوا. یعنی آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام قصور معاف کر دیے ہیں. فیغضب، تو اس پر آپ ناراض ہو جاتے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا تو آپ غضبناک ہوتے. حتی یعرف الغضب، حتی یہاں تک کہ یعرف، پہچان لیا جاتا، الغضب، غصہ، فی وجہہ، آپ کے چہرے میں. ثم، پھر، یقول، آپ فرماتے، ان، بے شک، اتقاکم، سب سے زیادہ متقی تم میں سے، واعلمکم، اور سب سے زیادہ جاننے والا تم میں سے، باللہ، اللہ تعالی کو، انا، میں ہوں. اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن کاموں کا حکم دیا، یعنی دین کے جو فرائض اور جو حدود اور جو سنتیں اور جو آداب اور جو اخلاق تھے، وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو لوگوں کی استطاعت میں ہوتا تھا اس کو کر لیتے تھے، ان کے اوپر کوئی مشقت نہیں پڑتی تھی. تو انہوں نے مزید کا مطالبہ کیا کہ یہ تو آسان چیزیں ہمیں اور بتائیے. شوق تھا نا، ایمان تھا ان کے اندر. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت تو ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں آپ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کہنا کہ ہم تو جی گناہگار لوگ ہیں، ایک سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ کوئی ہم اچھا کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن صحابہ کرام کے نزدیک یہ جملہ دوسرے معنوں میں ہوتا تھا کہ ہم اور کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال، تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، اور یہ ناراضگی شدید ناراضگی ہوتی جس کا اظہار آپ کے چہرے پر ہوتا. اور وہ ناراضگی کیوں ہوتی؟ ایک تو ان کے اس مطالبے پر
کہ تم اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ مت لا دو، اپنے اوپر ایسا مطالبہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے اس لیے ہوتی کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں، اور اس جاننے کے بعد جو عمل میں کرتا ہوں اس کو تم کم سمجھتے ہو اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے مقرر کرنا چاہتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. جیسے پہلے دن میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنے کی فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو چھوٹا مت تصور کرو، اسے کم یا حقیر نہ جانو، بلکہ تقوی کا اعلیٰ ترین معیار وہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ایک معتدل زندگی تھی جو افراط اور تفریط سے پاک تھی، اور یہی دراصل ایمان کا تقاضا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نیکی کے اعلیٰ ترین کام کون سے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالے تو زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ پریشان کرے تو زیادہ. اور یہ تصورات دیگر مذاہب سے، خاص طور پر عیسائیوں سے آئے کہ مثلا دنیا کو چھوڑ دینا اور رہبانیت اختیار کرنا اور دنیا کی جائز حلال نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا زیادہ نیکی ہے. حالانکہ اسلام دین وسط ہے، اس میں حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی ایسی ہی نیکی ہے جس طرح حرام سے بچنا. اس لیے کوئی شخص حلال کو اگر اپنے اوپر حرام سمجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے کسی عمل کو، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رات کو 11 رکعتیں پڑھی تو وہ یہ سوچے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے مجھے تو اس کے بدلے میں 21 پڑھنی چاہیے یا اس سے زیادہ پڑھنی چاہیے. تو یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ غلط ہے. ہاں، وہ اگر اپنی استطاعت رکھتا ہے اور اپنے شوق سے کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو تھوڑا تھا، کم تھا، اور میں آپ سے بھی بڑھ کے اچھے کام کر رہا ہوں. اس نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو کوئی شخص 11 رکعت سے زیادہ، 11 سے مراد یہ کہ ایک وتر بھی ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی 3 وتر جو آخر میں پڑھے جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 11 سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. مثلا تراویح کے علاوہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے پھر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ پڑھتے وقت اس کا نیت یہ ہونی چاہیے کہ عام دنوں میں نہیں صبح اٹھ سکتا، اب اٹھتا ہوں تو چلو کچھ پڑھ لوں. لیکن وہ یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھوڑا پڑھا اور میں آپ سے زیادہ کام کر رہا ہوں، تو یہ چیز ایمان کے منافی ہے.